بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الاسلام الامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ کے نام سے ہم سب واقف ہیں، اور ان کے علمی کارناموں سے بھی لوگوں کی اکثریت خوب واقف ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم چند روشن خیال دانشوروں کی جانب سے امام غزالی کے علمی کارناموں پر لگائے گئے ایک الزام یا بلکہ تہمت کہیے کہ اس تہمت کا جائزہ لیں گے، اور پھر اس کے جواب میں 3 وضاحتیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ 3 وضاحتیں سننے کے بعد سب لوگ جان لیں گے کہ یہ تہمت یا یہ الزام بالکل بے بنیاد تھا۔ اس الزام کے پس منظر میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کبھی مسلمان سائنس کی دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ عربی یا اسلامی سائنس کا سنہرا دور 8ویں 9ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی تک رہا، اور اس دور میں زیادہ تر عباسی خلفاء بغداد پر مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ اسی سائنسی ترقی سے بعد میں یورپ نے خوشہ چینی کی اور وہاں ایک انقلاب آ گیا، لیکن آج یہ صورت حالات ہے کہ اسلامی ممالک کے لوگ بالعموم سائنس سے بہت دور ہیں، سائنس سے برگشتہ ہو چکے ہیں، بے رغبت ہو چکے ہیں، اور صرف بھارت اور ہسپانیہ، انڈیا اور اسپین اتنا سائنٹیفک لٹریچر پروڈیوس کر رہے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی اتنے سائنسی مقالہ جات نہیں لکھ پا رہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جب دور جدید کے ماہرین تعلیم نے دیکھا کہ مسلمان سائنسی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کچھ تو محرک ہوگا اور کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو جب ان روشن خیالوں نے سائنس کی محبت میں اندھے ہو جانے والوں نے مذہب کی مخالفت کی اینک لگا کر جب تاریخ کا مطالعہ کیا، تو ان کی نظر امام غزالی رحمہ اللہ کی ذات پر پڑی۔ انہوں نے کہا کہ امام غزالی رحمہ اللہ وہ تنہا ذمہ دار ہیں، ان کی وجہ سے اسلامی معاشرہ بتدریج سائنس سے بے رغبت ہوتا گیا، سائنسی علوم سے برگشتہ ہوتا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے کہا کہ فلسفہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس زمانے میں فلسفے کے اندر منطق بھی شامل تھی، ریاضی بھی شامل تھی، طبعی علوم بھی شامل تھے، فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز، یہ سب اسپریچول سائنسز، یہ سب فلسفے کا حصہ تھے۔ تو امام غزالی نے جب کہا کہ فلسفہ اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، تو ان لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ شاید امام غزالی نے سائنس کی مخالفت کر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے فلسفے پر ایسا وار کیا کہ اسلامی دنیا میں فلسفہ ہمیشہ کے لیے وفات پا گیا، فلسفے کی موت واقع ہو گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے موقف کی، اپنے اس تہمت کی حمایت میں وہ کچھ مستشرقین اور کچھ روشن خیال علماء اور کچھ ادھر ادھر سے بھرتی کے معلومات لے کر کالم لکھنے والوں کی ان کی تحریریں اپنی وضاحت میں اور اپنی حمایت میں پیش کرتے ہیں۔
یہ تھا وہ الزام جو لوگوں نے امام غزالی پر لگایا کہ اہل اسلام کو سائنسی علوم سے دور کرنے کے ذمہ دار امام غزالی ہیں۔ جب یہ الزام آپ نے سن لیا اور اس کی وضاحت ہم نے کر دی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تہمت میں کتنی جان ہے اور یہ کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے اور کس حد تک یہ علمی خیانت یا سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے، جو کہ ایک بالواسطہ جواب ہے، بالواسطہ جواب انڈائریکٹ آنسر یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے کہ اسلامی معاشرہ بتدریج سائنسی علوم سے دور ہوتا گیا۔ تو اس کا مبنی بر انصاف تجزیہ یہ ہے کہ سلجوقی نظام حکومت میں خلافت عباسیہ کے بعد سلجوقیوں کی حکومت آئی، تو سلجوقی حکومت میں ایک مشہور وزیر اعظم تھا، نظام الملک اس کا لقب تھا اور اصل نام اس کا ابو علی الحسن الطوسی تھا۔ اس نے یہ منصوبہ بندی کی اور اس کی منصوبہ بندی بالکل حق بجانب تھی۔ وہ ایسا کرنے میں ذرا بھی غلط نہ تھا کہ اس دور میں اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ مدرسہ نظامیہ کے نام سے اسلامی ممالک کے بڑے شہروں میں مدارس قائم کیے، کالجز کی ایک چین، ایک سیریز وجود میں آئی، اور نظام الملک نے ان مدارس کو حکومتی سرپرستی میں چلایا اور اس پر اسلامی تعلیم پر زور دیا، جبکہ سائنس اور فلسفہ یہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ ہم نے کہا کہ نظام الملک طوسی اس منصوبہ بندی میں حق بجانب تھا، کیونکہ اس دور میں حسن بن صباح کا فتنہ، باطنیہ بڑے عروج پر تھے اور اسلامی معاشرے میں ان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی خلط ملط نظریات سے مسلمانوں کو بہکا رہے تھے، تو نظام الملک نے ان قائم کردہ مدارس میں اسلامی تعلیم پر زور دیا، اسلامی عقائد پر زور دیا۔ پھر ان حکومتی سرپرستی 400 سال تک سلجوقی حکومت نے ان مدارس کی سرپرستی کی، اور ان مدارس سے فارغ التحصیل علماء اور طلباء وہ فرقہ باطلہ کا رد کرتے۔ ان میں یہ قابلیت تھی کہ انہوں نے ان فرق باطلہ کا ایسا مؤثر رد کیا کہ تمام فرقہ باطلہ کا کلا کما کر دیا۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ لوگ سائنس اور فلسفے کو اتنا زیادہ اس کی طرف رغبت حاصل کرنے میں ناکام رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ حکومتی سرپرستی میں یہ مدارس چل رہے ہیں اور ان سے فارغ التحصیل علماء معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے، تو لوگ اس طرف راغب ہوئے۔ تو اگر ذمہ دار آپ کو ٹھہرانا ہی ہے تو وہ ابتداء میں سلجوقی حکمران تھے، اور پھر ان کے بعد آنے والے سارے حکمران، اسلامی ممالک کے حکمران، جنہوں نے سائنسی علوم کو پس پشت ڈالے رکھا اور ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی سرپرستی نہیں کی۔ تو یہ ایک بالواسطہ جواب ہو گیا کہ امام غزالی تو اس کے ذرا بھی ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ حکومتیں، جن لوگوں کے پاس حکومتیں تھیں، زمام اقتدار تھا، جو ارباب حل و عقد تھے، وہ ذمہ دار ہیں اسلامی معاشرے کو بتدریج سائنسی علوم سے دور لے جانے کے۔ اس کا دوسرا جواب ایک بلا واسطہ جواب ہے، براہ راست جواب ہے، وہ یہ کہ امام غزالی نے سائنسی علوم کو غیر اسلامی کبھی نہیں کہا،
اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسلام ان ظاہری علوم کے حاصل کرنے سے روکتا ہے، بلکہ امام غزالی نے مشہور کتاب لکھی مقاصد الفلاسفہ، اور اس میں فلسفیوں کے مقاصد بیان کیے۔ فلسفی جو بات ثابت کرنا چاہتے تھے وہ باتیں بیان کیں۔ تو مقاصد الفلاسفہ کے بعد امام صاحب نے تحافۃ الفلاسفہ کے نام سے مشہور زمانہ کتاب لکھی۔ تحافۃ الفلاسفہ، تحافۃ الفلاسفہ یعنی انکوہیرنس امنگ دی فلاسفرز۔ تو اس کتاب میں انہوں نے فلسفے پر تنقید کی، اور فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے آزادانہ انداز فکر کو، کریٹیکل تھنکنگ کو، تنقیدی سوچ کو فروغ دیا۔ تو صاحب اگر فلسفے میں جان ہوتی تو وہ اپنی موت آپ نہ مرتا، وہ کسی ایک شخص کے قلم سے ہرگز اس دنیا سے مٹ نہ جاتا، بلکہ فلسفہ زندہ رہتا۔ اور امام صاحب نے صرف فلسفے کی مخالفت کی، اور انہوں نے بطور ماہر تعلیم معاشرتی علوم کو سائنسی علوم سے الگ کیا، سوشل سائنس کو نیچرل سائنس سے الگ کیا، اور انہوں نے فلسفی کو لاجک سے الگ کیا، فلسفے اور منطق میں حد بندی کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ فلسفہ جو یونان سے آ رہا ہے، جو صرف عقلی دلائل پر، خیالات پر مبنی ہے، وہ فلسفہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور فلسفے کی وہ شاخیں اس زمانے میں، جیسا ہم نے بتایا کہ فلسفہ تمام ظاہری علوم کو بھی محیط تھا، تو انہوں نے کہا فلسفے کی وہ شاخیں جو فزیکل سائنسز سے متعلق ہیں، ریاضی کو ڈیل کرتی ہیں، معاشرتی علوم کے متعلق ہیں، منطق کے بارے میں ہیں، طبیعیات کے بارے میں ہیں، وہ شاخیں، وہ علم غلط نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک مشہور زمانہ مثال دی کہ اگر آپ فلسفے کو من حیث المجموع، مجموعی طور پر اس کا رد کریں گے تو وہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے جو فلسفے کی کتابوں میں سورج گرہن اور چاند گرہن کی مثالیں ہیں، ان کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، آپ اس کا بھی رد کریں گے۔ اور جب لوگ ظاہری علوم سے، علم فلکیات سے یہ جان لیں گے کہ وہ وجوہات بالکل درست بیان کی گئی ہیں، تو وہ فلسفے کو سارے کا سارا درست سمجھیں گے اور اسلام کو سارے کا سارا غلط سمجھیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے فلسفے میں اور فزیکل سائنسز میں تمیز کی، حد بندی کی۔ تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ لوگ جو ریاضی کی تردید کرتے ہوئے اسلام کا دفاع کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں، کیونکہ ریاضی تو ایک ڈیمونسٹریٹو سائنس ہے، جیومیٹری کے اصولوں پر مبنی ہے، کیلکولس پر مبنی ہے، الجبر والمقابلہ کے اصولوں پر کام کرتی ہے، اور انہیں آپ کاغذ پر ثابت کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی سمجھدار انسان ریاضی کے علم کی حقیقت سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن انہوں نے ان علوم میں کلاسیفیکیشن کی ہے، درجہ بندی کی ہے کہ ان علوم کا اسلامی عقائد سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی ان علوم کی مخالفت کی ہی نہیں۔ تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی نے ان علوم کے بارے میں کیا کہا۔ یہ الزام دور جدید میں تراشا گیا ہے، اور امام صاحب نے ان علوم کے حصول سے، سائنسی علوم کے حصول سے کبھی نہیں روکا۔ تو بلکہ امام صاحب نے تو یہ ثابت کر دیا کہ انسان کے قلم میں تلوار سے زیادہ طاقت ہے۔ اس وقت میرے پیش نظر امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب
احیاء العلوم کا خلاصہ لباب الاحیاء ہے۔ امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ انہوں نے خود لکھا لباب الاحیاء کے نام سے۔ لباب الاحیاء، جیسے ہم کہتے ہیں کسی بات کا لب لباب، تو یہ ہے لباب الاحیاء، یعنی احیاء العلوم کا نچوڑ اور اس کا لب لباب۔ اس کتاب میں پہلا باب ہے علم سیکھنے اور سکھانے کا بیان، اور اس باب کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ فلسفہ خلاف شرع امور کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں اور علم حساب کی مخالفت اور اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ علم حساب کی مخالفت اور انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے آگے لکھا کہ صرف اسی ایک علم کو سیکھنے میں مشغول ہونا وہ آپ کو اصل مقصد سے ہٹا سکتا ہے، اس لیے اسے بقدر حاجت ہی سیکھا جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح علم طبیعیات کو، فزکس کو، علم نجوم کو صرف اتنا سیکھا جائے گا جتنا ضرورت ہو، کہ سمتوں کے تعین کے بارے میں، سمت قبلہ جاننے کے لیے علم نجوم سیکھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ فزکس کو کس قدر سیکھا جائے گا کہ کسی ملک کے دفاع کے لیے جتنی بھی جدید ایجادات میں فزکس شامل ہوگی وہ ساری ان گہرائیوں تک فزکس کو سیکھا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک اشارہ ہے کہ تھیوریٹیکل فزکس، جہاں ہم کائنات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کہکشاؤں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی عملی فائدہ، عملی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ضرورت سے زیادہ فزکس کا سیکھنا۔ تو یہ تین وضاحتیں ہیں جن کے ذریعے ہم نے یہ بتایا کہ امام غزالی کا دامن اس الزام سے بالکل پاک ہے جو لوگوں نے ان پر لگانے کی کوشش کی۔ ضمناً ہم ایک اور شبہ کا ازالہ کیے دیتے ہیں کہ مذہب اور سائنس میں عدم تضاد، مذہب اور سائنس میں عدم مغایرت، ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ وہ فرق کیسے نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف کیسے نہیں ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کا دائرہ کار، ان دونوں کی ڈومین الگ ہے۔ اس لیے مذہب اور سائنس کا موازنہ کرنے والے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے والے، مذہب کو سائنس کے ذریعے اور سائنس کو مذہب کے ذریعے ثابت کرنے والے، وہ لوگ ذرا غلطی پر ہیں۔ انہیں اپنی سوچ کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ تو مذہب اور سائنس کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ مذہب کا سبجیکٹ، مذہب کا مضمون ہے ایمان، انسان کے دل کی کیفیت، اور سائنس کا مضمون ہے ظاہری علوم، ظاہری علوم، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ریاضی ہے، وعلی ھذا القیاس۔ مذہب ڈیل کرتا ہے، مذہب کا مضمون ہے انسان کے وہ امور جو کہ خالق سے متعلق ہیں، عبادات، اخلاقیات، جن کا وہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب اور عذاب کے موجبات، ان کی وجوہات۔ اور سائنس کا مضمون کیا ہے؟ سائنس مخلوقات کے بارے میں بات کرتی ہے، جمادات کے بارے میں، نباتات کے بارے میں۔ اسی طرح سائنس فطرت کے اصولوں کے بارے میں بات کرتی ہے، اور مذہب ما فوق الفطرت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ سائنس ایک ڈیمونسٹریٹو سائنس ہے۔ سائنس ان اصولوں پر مبنی ہے جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، حواس خمسہ سے مشاہدہ کر کے عقل سے ان میں مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ تو سائنس فطرت کے اصولوں پر اور طبیعیات پر گفتگو کرتی ہے، طبعی علوم پر، فزیکل سائنسز پر، جبکہ مذہب
ما بعد طبیعیات پر گفتگو کرتا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جن کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے اور عقل کے ذریعے ان میں مطابقت پیدا نہیں کر سکتے، وہ مذہب کا موضوع ہے، ما بعد الطبیعیات۔ تو یہ ہے اس ساری گفتگو کا خلاصہ کہ وہ لوگ جو مذہب میں بازی لے گئے، جن کا تخصص کوئی مذہبی علم تھا، وہ سائنس سے بے بہرا ہوئے تو وہ سمجھے سائنس مذہب کے مخالف ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کسی سائنسی علم میں تخصص پیدا کیا اور اس میں مہارت حاصل کی، وہ سمجھے وہ مذہب سے بالکل بے بہرا تھے تو وہ سمجھے کہ شاید مذہب سائنس کے مخالف ہے، حالانکہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔